ضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین. سورۃ التکویر کی آج ہم آیات 24 سے 26 تک انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے. پہلے اس کا لفظی ترجمہ. آیت نمبر 24. وما اور نہیں ہوا وہ علی پر اوپر الغیب غیب بدونین جس کی جڑ ہے دود نون نون. دونین کا مطلب ہوتا ہے بخیل. آیت نمبر 25. وما اور نہیں ہوا وہ بقول قول شیطان شیطان رجیم مردود کا. آیت نمبر 26. فَأَيْنَ پھر این کدھر کہاں کو. یہ سوال ہے. تذہبون تم جا رہے ہو. اب تذہبون لگتا ہے کہ لمبا لفظ ہے لیکن بہت ہی آسان ہے اگر ہم اس کو حصوں میں کر لیں. تا جو ہے وہ تم کے لیے آتا ہے اور ذہبا جو بیچ میں ہے ذال ہا با اس کی جڑ ہے روٹ لیٹرز ہیں اور واو نون جمع کے لیے. چلیں اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. آیت نمبر 24 جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. جیسے ہم دیکھ چکے ہیں پچھلی آیات کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھیں. تو اس آیت میں آتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ اور نہیں وہ غیب پر بخیل. تو اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ بخیل نہیں ہیں غیب پر. یعنی وہ جو بھی غیب کا علم ہے علم الغیب ہے اس کو چھپاتے نہیں ہیں. یہ جو لفظ ہے نا دنین اس کو اچھی طرح ہم سمجھ لیتے ہیں. دنین جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا انسان جو کچھ بچا کر رکھ لے یا کچھ چھپا لے بتانا نہ چاہے. اور شروع میں ماں آ گیا نا وہ ماں تو نہیں کے لیے ہے یہ ٹھیک ہے. نہیں چھپاتے وہ جیسا اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بتاتے ہیں وہ بالکل اسی طرح اس میسج کو اس پیغام کو پہنچا دیتے ہیں کیونکہ وہ صادق ہیں اور وہ امین ہیں. وہ کوئی بھی چیز چھپا کر نہیں رکھ لیتے. اسی لیے بخیل کا لفظ آیا ہے نا کہ وہ بخیل نہیں ہے کہ کچھ رکھ لیا اپنے لیے اور دوسروں سے شیئر نہ کرنا چاہیں دوسروں کو نہ بتانا چاہیں کہ یہ اچھی چیز ہے تو یہ میرے پاس ہی رہ جائے یہ سیکریٹ میں کسی کو شیئر نہ کر لوں. جیسے اکثر لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کی کوئی بہت ہی پسندیدہ ریسیپیز ہوتی ہیں کھانے کی ہو گئیں یا کوئی اور چیز. انہوں نے کبھی کوئی چیز خریدی ہوتی ہے کسی جگہ سے کوئی کپڑے ہوتے لڑکیوں نے کہیں سے لیے ہوتے ہیں اور وہ بتانا نہیں چاہتی کہ کہیں دوسرا بھی ایسا نہ پہن لے تو وہ چھپا کر رکھ لیتی ہیں. تو ایسے سیکریٹس ہوتے ہیں لوگ چھپا لیتے ہیں اس میں بخیلی کرتے ہیں شیئر نہیں کرتے. تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ سب سے بڑی بات جو علم الغیب کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دیتے تھے وہ ویسا ہی سکھا دیتے تھے. آگے سب کچھ ٹھیک ٹھیک بتا دیتے تھے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کیا فرمایا تھا. اللہم اشہد یا اللہ گواہ رہنا کہ میں نے ٹھیک ٹھیک سارا پیغام پہنچا دیا. سبحان اللہ. پھر دیکھیں یہ آیا جواب بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیب کے بارے میں مختلف سوال کیا کرتے تھے مسئلے پوچھا کرتے تھے. پھر کہتے تھے کہ قیامت کب آئے گی کیا اس کا وقت ہے کیا اس کا دن اس طرح کی باتیں پوچھتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس کا علم ہی نہیں تھا تو وہ اس کے بارے میں کیا بتاتے. اور یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی. اس کا علم تو صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے پاس ہے. ادھر یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ چھپاتے کچھ نہیں. ایسا نہیں کہ وہ چھپا رہے ہیں ان کو اس چیز کا علم نہیں دیا گیا. قیامت کا علم اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ہے. جیسے کہ سورہ لقمان کی آخری آیہ میں بھی آتا ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے پاس علم الساعہ ہے.
یعنی جو قیامت کا وقت کب ہوگا، کب قیامت قائم ہوگی، اس کا وقت کب ہے، تو یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہی کو اس کا علم ہے۔ اور بارش کہاں برسے گی اس کا بھی علم اسی کے پاس ہے۔ اسی طرح ماؤں کے جو پیٹوں میں، رحم میں ہے جو بچہ کیا ہے، وہ بھی علم اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے۔ کل انسان کیا کرے گا، وہ کیا کمانے والا ہے، اور پھر اس کا بھی علم کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ کس زمین پر کل مرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ سبحان اللہ، اکثر لوگ ساری زندگیاں کہیں گزارتے ہیں اور کسی اور جگہ پر جاتے ہیں، تھوڑے وقت کے لیے وزٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ادھر ان کی موت لکھی ہوتی ہے اور وہاں پر وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، اکثر لوگ کہتے ہیں اس کی موت اس کو کھینچ کر ادھر لے آئی۔ تو یہ علم الغیب ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس، جس کی چابیاں ہیں، اس کی کنجیاں ہیں، اور اس کا علم بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا تھا۔ تو آج یہ لوگ جو دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں فیوچر کا پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کل کیا ہونے لگا ہے، تو وہ یہ کہاں سے دعویٰ کر دیتے ہیں جب اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی علم الغیب نہیں دیا، تمام غیب کی باتیں نہیں بتائیں، تو یہ پھر کہاں سے دعوے کر لیتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی۔ ایک اور بات جو اس آیہ سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ قریش کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک تمہارے درمیان میں رہے، اور تم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ وہ کسی جادوگر کے پاس جا رہے ہیں یا کسی نجومی کے پاس جا رہے ہوں اور ان سے علم الغیب سیکھ رہے ہوں، ان سے چھپی ہوئی باتیں سیکھنا چاہ رہے ہوں۔ ان کی زندگی تو اس سے خالی ہے، نہ ہی تو وہ کوئی نجومی ہے جو غیب کی باتیں جاننا چاہ رہے ہوں، سیکھنا چاہ رہے ہوں، اس میں سے کچھ چھپا دیتے ہیں اور کچھ بتا دیتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہیں جو انہیں علم الغیب کی باتیں بتاتے ہیں، اور جس میں وہ کوئی بخیلی نہیں کرتے، جتنا بتایا جاتا ہے وہ اتنا بتا دیتے ہیں، بالکل ٹھیک اور سچ۔ اللہ اکبر۔ بجائے کہ یہ شکر گزار ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ ان کو آگے علم بتاتے ہیں، آخرت کی باتیں بتاتے ہیں، دوزخ سے بچنے کی باتیں، اپنی زندگی کو سدھارنے کی باتیں، وہ الٹا اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اور ہم سب کو بھی کتنا شکر گزار ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے ہمیں آگ سے بچانے کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے اتنی محنت اور کوشش کی ساری زندگی۔ اس کا انہوں نے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، کوئی پیسے نہیں مانگے، کسی سے اس کی فیس نہیں لی، بلکہ وہ تو لوگوں کے ہمدرد، ہر کسی کے لیے اچھا چاہتے تھے۔ دیکھیں یہاں پر اگر ہمیں کوئی آج اسلامک سٹڈیز سیکھنی ہو، کوئی بھی ہمیں علم حاصل کرنا ہو تو کتنی مہنگی فیس ہوتی ہے۔ کہیں پر قرآن کا علم حاصل کرنا ہو، دین سیکھنا ہو، اتنی فیس ہوتی ہے۔ الا ماشاء اللہ کچھ ایسے ہیں جو سبحان اللہ سکھاتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اس کی خوشی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کے چہرے کے لیے۔ بدلے میں بس کیا چاہیے ہوتا ہے کہ جو سیکھنے والا ہے وہ اپنا وقت دے، وہ بھی اپنی ایفرٹ لگائے، کوشش کرے، اور بدلے میں تو کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا ہے۔ دیکھیے ہماری بھی قرآن کلاسز ہیں، اس میں بھی جتنے بھی سکھانے والے ہیں ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن سے سب کو جوڑ دیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے، تاکہ ان تک یہ خیر پہنچ جائے اور وہ برائی سے بچ جائیں، خیر کی طرف آ جائیں، دنیا اور آخرہ ان کی سنور جائے۔ تو ہم بھی کسی سے کوئی اجر نہیں مانگتے، ہمارا اجر صرف اللہ ہی کے اوپر ہے، جیسے کہ انبیاء نے کہا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے ہی اس کا اجر مانگتے ہیں، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہم تک اس پیغام کو مکمل طور پر پہنچا دیا، اسے چھپایا نہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اب اگلی آیہ میں
آیہ نمبر 25 میں آتا ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور نہیں ہے وہ یہ قول شیطان مردود کا، یعنی یہ قرآن مجید، یہ کلام جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، شیطان مردود کی طرف سے اس کے کوئی بھی الفاظ نہیں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک طرح ڈیفینڈ بھی کریں اس آیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جیسے کہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ کسی سے سیکھ کر نہیں آتے، جو جادوگر اور نجومی وغیرہ ہوتے ہیں جو شیاطین کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، وہ شیاطین کچھ سچ تھوڑا سا اور جھوٹ اس کو ملا کر ان نجومیوں کو، جادوگروں کو سرگوشی کر دیتے ہیں، تو وہ آگے بتا دیتے ہیں اس بات کو، کبھی وہ تھوڑی سی سچ ہو جاتی ہے آگے جو فیوچر کی بات ہوتی ہے، اور کبھی غلط ہوتی ہے، یہ پھر آگے بتا دیتے ہیں لوگوں کو جو ان سے آگے سیکھتے ہیں، جو ان سے باتیں پوچھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پاک وہ جو کلام لے کر آتے ہیں، یہ قرآن مجید، یہ اللہ جل جلالہ کا کلام ہے، کسی شیطان کا قول نہیں، تو پھر کدھر جا رہے ہو تم؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، جیسا کہ آیہ نمبر 26 میں آیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی پوچھ رہے ہیں سب سے کہ تم کہاں جا رہے ہو، تم اس قرآن سے بھاگ کے جا رہے ہو، کیوں نہیں تم اس سے سیکھتے ہو، سمجھتے ہو، اس سے فائدہ حاصل کرتے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں نہیں اس میں غور و فکر کرتے ہو، بجائے کہ اس نور کو لو، اس سے اپنی زندگیاں بدلو، اپنی آخرت سنوارو، تم اس سے بھاگے جا رہے ہو، اس اصل خزانے کو چھوڑ کر تم اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، یہ جو بہت ہی جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ قرآن بوجھ محسوس ہوتا ہے، بلکہ یہ تو انسان کو کمفرٹ دیتا ہے، اس سے وہ سکون حاصل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس آیہ میں بہت ہی زیادہ محبت اور شفقت سے ایک سوال کیا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو، کہ جیسے دیکھیں کبھی جوان بچے جو ہیں وہ ماں باپ سے اکثر انوئے ہو جاتے ہیں، وہاں چھوٹی چھوٹی بات میں انہیں اچھی نہیں لگتی، تو ماں پوچھتی ہے کہ کہاں جا رہے ہو تم اپنی فیملی کو چھوڑ کے، اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، تمہیں ہماری نصیحت پسند نہیں آتی، بلکہ ہم تو تمہارے ہی اچھے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس سے مجھے کیا ملے گا، اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا، تمہارا ہی فائدہ ہے، یہ تو تمہاری ہی بھلائی کی باتیں ہیں۔ جو کوئی بھی اس قرآن سے دور ہوتا ہے، اس سے بھاگتا ہے، دنیا کی کاموں میں لگتا ہے، اس کے پاس ہر کسی چیز کا وقت ہے لیکن اس قرآن کے لیے نہیں، تو ان سے یہ سوال ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر جا رہے ہو اس کلام کو چھوڑ کر؟ آپ کے پاس ہر چیز کا وقت ہے، ہر چیز کا وقت نکل آتا ہے، شاپنگ ہو گئی، لوگوں سے ملنا جلنا ہو گیا، پارٹیز ہو گئی، شادیاں ہو گئیں، چٹ چیٹ ہو گئیں، جوانوں کو دیکھ لیں کبھی گیمز کھیل رہے ہیں، ہینگ آؤٹس کر رہے ہیں، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے کلبز ہو گئے، اس میں جا رہے ہیں، اسکول کی پڑھائیاں، ایگزام ہیں، یعنی دیکھیں ہر چیز کے لیے وقت ہے، لیکن دیکھیں جب اس قرآن مجید کی بات آتی ہے تو سست ہو جاتے ہیں، دیکھیں ہر چیز کے لیے وقت نکل جاتا ہے نا، تو پھر قرآن کے لیے وقت ہمارا کم ہو جاتا ہے، اس کو ہم پیچھے کر دیتے ہیں، کبھی کوئی مشکل آ جاتی ہے، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، کچھ نہ ہو تو سستی ہی، سب سے بڑی چیز تو ہماری سستی ہے جو ہمارے اوپر چھا جاتی ہے، اور شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں یہ، اگر شیطان کا کلام ہوتا استغفر اللہ ربی، تو وہ تو چاہتا کہ اس کی طرف آئیں، تو یہ تو اس کا ہے ہی نہیں نا کلام، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام ہے، تو شیطان تو چاہتا ہے اس سے دور ہو جائے، کوئی موقع نہیں چھوڑتا کہ اس سے دور کر دے، اور لوگ اس سے دور بھاگ کے اس فانی زندگی کے پیچھے اپنا وقت لگا دیتے ہیں۔ ہمیں تو قرآن مجید کی طرف بھاگنا چاہیے، اس سے دور نہیں بھاگنا چاہیے، اس قرآن سے تو جو محبت کرتا ہے وہ کبھی بور نہیں ہوتا، کبھی اداس نہیں ہوتا، کبھی ڈپریسڈ نہیں ہوتا، کبھی اکیلا نہیں ہوتا، وہ تنہا نہیں ہوتا، یہ قرآن اس کا ساتھی ہوتا ہے، قرآن مجید اس کا کمپینین ہوتا ہے، وہ قرآن کے ساتھ وقت لگانا چاہتے ہیں، انہیں اس قرآن سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ چاہتے ہیں نا اکثر ہم اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں، ان کے ساتھ ملیں، جس چیز میں جس کو محبت ہوتی ہے اس کو تو اسی کے ساتھ مزہ آتا ہے، تو اسی لیے قرآن سے جو محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ وقت لگانا چاہتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو حفظ کرتا ہے،
قرآن سے محبت کرنے کی دعا مانگے. خاص طور پر ہم اس دعا کو مانگے: اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. یا اللہ، قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیں اور میرے سینے کا نور بنا دیں، اور اس قرآن کو میرے غموں کا، دکھوں کا، تکلیفوں کا، پریشانیوں کو دور کرنے والا بنا دیں. اس دعا کو بہت زیادہ مانگا کریں. یہ ایک لمبی سی دعا ہے، اس کا آخری حصہ ہے. اگر آپ چاہیں تو اس پوری دعا کو یاد کر لیں. وہ حسن المسلم میں بھی ہے، احمد میں بھی ہے، اور یہ دعا المشکاہ المصابیح میں بھی ہے، جو 6000 احادیث کا مجموعہ ہے، جس میں مسند احمد بھی آتی ہے، اور بہت ساری اور احادیث کی بکس جو کمپائل کی ہوئی ہیں امام خاطب نے، جنہوں نے امام البغوی کی احادیث کا دوبارہ سے سلیکشن کیا ہے. احمد اور البانی میں بھی یہ ہیں. اس دعا کی سند اس کا گریڈ صحیح ہے. اب ان آیات سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں جو ہم نے اس میں ڈھونڈنے ہیں. الوقافات تدبریہ اور عمل بالآیات ہم نے کرنا ہے کہ ان آیات کے اوپر تدبر کریں، غور و فکر کریں اور ان کو اپنے عمل میں لے کر آئیں. خاص طور پر یہ جو آیا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اس کو ہم بہت اچھی طرح سیکھیں، سمجھیں اور اس پر غور و فکر کریں. نہ صرف یہ بلکہ اس کو اپنی زندگی میں رکھیں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا میں ان میں سے تو نہیں جو قرآن سے دور جا رہی ہوں، قرآن سے بھاگنے والی ہوں، یا میں قرآن کی طرف آنے والی ہوں، اس کے ساتھ وقت لگانے والی ہوں. میری کیا پریفرنسز ہیں، کیا میری ایکٹیویٹیز ہیں، کیا میرے لیے قرآن سب سے زیادہ ضروری ہے یا دوسری ایکٹیویٹیز. کیا میں قرآن و مجید سے محبت کرنے والی ہوں، اس کے ساتھ وقت لگانے والی ہوں، اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلانے والی ہوں کہ نہیں، اس خیر کو پھیلانے والی ہوں کہ نہیں. یہ آیات تدبریہ ہے، اس کے اوپر غور و فکر کریں اور اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں. یا ربی، ہم ان میں سے نہ ہوں جو قرآن و مجید سے دور ہو جائیں، کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو قرآن سے محبت کرتے ہیں اور اسے ہر چیز سے زیادہ ضروری، امپورٹنٹ سمجھتے ہوں. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان میں سے کر دے جو اس قرآن کی طرف بلانے والے ہوں، اس خیر کو پھیلانے والے ہوں. سبحان اللہ. ہم بھی جب اپنے قرآن کی کلاسز کی طرف بلاتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. لا ماشاء اللہ، جو اس قرآن سے منہ پھیرتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے، اور یہی آیا یاد آتی ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو پھر تم کدھر جا رہے ہو. اس آیا پر غور و فکر کریں اور ان تمام آیات کو سمجھیں، ان کے ساتھ وقت لگائیں. بس آخر میں یہی ایک بات پوچھتی ہوں، اس سوال کے ساتھ آپ کو چھوڑ کر جاتی ہوں. السؤال فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.